سورۃ البقرہ کے 36ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ تیسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانے کی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانہ 7 بالیاں اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ مثال بیان کی گئی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نیک کام میں مال کو خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، دینی مدارس میں خرچ کرنا، مساجد میں خرچ کرنا، دینی طالب علم کو کتابیں دے کر خرچ کرنا، کسی غریب مسلمان کے علاج پہ خرچ کرنا، اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں اور والدین پر ضرورت کے مطابق مال خرچ کرنا، یہ سب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ اس کی مثال یہ بیان کی گئی جیسے ایک گندم کا دانہ ہو، اسے زمین میں بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے۔ جس طرح بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دانہ زمین میں بو دیا گیا اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ دانہ فنا ہو گیا، لیکن وہ دانہ فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دانہ 700 دانے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جو مال خرچ ہو جاتا ہے اس سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوب دنیا میں اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اسے اجر 700 تک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا میں جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 1 کے بدلے اسے 10 ملتے ہیں، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جتنا کرم زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 تک دیا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی جسے چاہے 700 سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ در حقیقت مال کو ضائع کرنا نہیں، مال کو خرچ کرنا نہیں، بلکہ مال کو اس طرح محفوظ کر دینا ہے کہ اس میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ بلائیں آفتیں بھی ٹل جائیں گی اور مال میں خوب برکت ہوگی، غیبی رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضرت امام نووی علیہ رحمہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں باب الکرمی والجودی میں آپ یہ حدیث پاک لکھتے ہیں بخاری و مسلم کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رشک صرف 2 آدمیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی رشک سے یہاں مراد یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ تمنائیں 2 شخصوں کے بارے میں کی جا سکتی ہیں۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، اور اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہو۔ یعنی جو شخص مالدار ہو اور مال سے دین کی خدمت کر رہا ہو تو دل میں یہ تمنا ہمارے پیدا ہونی چاہیے کہ کاش ایسا مقام مجھے بھی نصیب ہوتا۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا،
فہو یقضی بہا، اور وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، ویعلمھا، اور دوسروں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی جو علم دین رکھتا ہے، حکمت کا علم رکھتا ہے، دوسروں کو حکمتیں سکھاتا ہے، علم دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں علم خرچ کرنے والا ہے وہ بھی باعث رشک ہے، یعنی اس پر یہ تمنا کرنی چاہیے کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا اور مجھے بھی یہ فضیلتیں حاصل ہوتے ہیں۔ اسی باب میں حضرت امام نووی علیہ رحمہ بخاری شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم مال وارثیہ احب الیہ من مالہ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو، یعنی کون سا ایسا شخص ہے جسے اپنے مال سے پیار نہ ہو، دوسرے کے مال سے پیار ہو۔ میرے پاس مال آ جائے تو مجھے خوشی نہ ہو، دوسرے کے پاس مال آ جائے تو مجھے خوشی ہو، ایسا کون سا شخص ہوگا؟ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال زیادہ پیارا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے پاس مال نہ ہو دوسرے کے پاس ہو۔ قال، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فإن مالہ ما قدم، مال تو انسان کا وہی ہے جو اس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، ومال وارثی ما اخر، اور جس مال کو بچا کے رکھا وہ تو اس کا مال ہی نہیں، وہ تو دوسروں کا ہے، وہ تو وارث کا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں یہ ترغیب دی گئی کہ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ میرا مال میرے پاس ہو اور میں مالدار بنوں، تو تم جب مر جاؤ گے تو تمہارا مال تو تمہارے پاس نہیں رہے گا، لہذا تم مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو تاکہ یہ مال آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ بخاری شریف کتاب الزکاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچنے کی کوشش کرو خواہ نفس کھجور ہی کے ذریعے، یعنی تمہارے پاس کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہیں، آدھی کھجور ہے تو وہ بھی دے دو، اور اس کے ذریعے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو کہ صدقہ دینے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے اور وہ جہنم سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بہت پیارا درس دیا گیا کہ یہ انسان نہ سوچے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے جو بھی ہے مستحق لوگوں میں وہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دے۔ مسجد میں جاتے ہیں، سنی صحیح العقیدہ امام ہے، مسجد اہل سنت کی ہے، وہاں پر وہ چندے کا باکس ہوتا ہے، 10 روپے اگر ہیں تو وہ ڈال دیں اس میں۔ اسی طرح مدرسے میں گئے اور وہاں باکس ہے اور مدرسہ سنی صحیح العقیدہ ہے اور وہاں پڑھانے والے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، انسان کے پاس کچھ بھی ہے، مثلا 50 روپے ہیں تو وہ ڈال دیں۔ اس طریقے سے وہ جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہے۔